پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا یعنی ظلم سے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت گراں گزری۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6918۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، 3 بار یہی فرمایا یا یوں فرمایا، اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6919۔ شیبان نحوی نے خبر دی، انہوں نے فراس بن یحییٰ سے، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک گنوار نام نامعلوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموس قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6920۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے منصور اور عامش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک شخص نام نامعلوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6921۔ ابو نعمان محمد بن فضل سدوسی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، دوسری طرح سے سزا دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو، میں ان کو قتل کروا ڈالتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6922۔ حمید بن ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشر قبیلے کے 2 شخص تھے نام نامعلوم، ایک میرے داہنے طرف تھا دوسرا بائیں طرف۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس، راوی کو شک ہے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار کی قسم
جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا۔ خیر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو، گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا نام نامعلوم جس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا۔ آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اب دونوں نے رات کی عبادت تہجد گزاری کا ذکر نکالا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6923۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا، البتہ کسی حق کے بدل اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6924۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6925۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے، انہوں نے حشام بن زید بن انس بن مالک سے، وہ کہتے تھے میں نے اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، کہنے لگا السلام علیکہ یعنی تم مرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلیک کہا تو بھی مرے گا۔ پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا؟ اس نے السلام علیکہ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کو مار ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب کتاب والے یہود اور نصارہ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یہی کہا کرو وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6926۔ ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے سفیان بن عینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکہ، میں نے جواب میں یوں کہا علیک السلام واللعنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا۔
وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6927۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں سلام علیکہ کہتے ہیں، تم بھی جواب میں علیک کہا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6928۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے، کہا ہم سے عامش نے، کہا مجھ سے شقیق بن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جیسے میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے۔ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے، پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6929۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں تم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں۔ ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے۔ دیکھو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بے وقوف ہوں گے، ان کی عقل میں فطور ہوگا، ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے، مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہتا۔ تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعامل قتل کرنا، ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6930۔ محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عطا بن یسار سے، وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے حروریہ کے باب میں کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، حروریہ ضروریہ تو میں جانتا نہیں، مگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے تھے اس امت میں، اور یوں نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر تیر پھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جڑ میں جو کمان سے لگی رہتی ہے اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو، مگر وہ بھی صاف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6931۔ یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب نے، کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے، کہا ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6932۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویسرہ تمیمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں، پھر اس پیکان کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کی باڑ کو دیکھا جائے اور یہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں،
کیونکہ وہ جانور کے جسم پر تیر چلایا گیا تھا، لید، کوبر اور خون سب سے آگے بے داغ نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی، اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6933۔ یسیر بن عمرو نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6934۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6935۔ عبد الرحمن بن عبد القاری نے خبر دی، ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں سان پر حملہ کر دیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے، یا انہوں نے یہ کہا اپنی چادر سے، میں نے ان کی گردن میں پھندہ ڈال دیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، واللہ یہ صورت مجھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے سنا ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے سورۃ الفرقان اور طرح پر پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ آپ نے مجھے بھی سورۃ الفرقان پڑھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ دو، ہشام سورت پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، یہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6936۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ معاملہ بہت مشکل نظر آیا، اور انہوں نے کہا، ہم میں کون ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ یہ مطلب حضرت لقمان علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6937۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن دخشن کہاں ہیں؟ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کلمہ کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6938۔